غمی خوشی میں، مصیبت پریشانی میں، تکلیف میں، اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر اگر یہ ایک ہی حال میں رہے، کیا مطلب؟ ہر حال میں رب کا شکر ادا کرے، تو پھر میرا کریم رب اسے پہلے سے زیادہ نعمتیں اور خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ معاملہ کرے، یہ شور کرے، یہ ڈھنڈورا پیٹے، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرے، تو پھر غم مصیبتیں پریشانیاں جاتی نہیں اور بڑھتی۔ اب امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ پر فالج کا اٹیک ہوا تو جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب جب پیسہ ملتا تھا تو کیوں ملتا تھا؟ شعر و شاعری پڑھتے تھے، لوگوں کو نظم نثر میں شعر سناتے تھے، لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کرتے تھے تو لوگ پیسہ دیتے۔ اب جب فالج کا اٹیک ہوا تو بستر پر پڑ گئے۔ اب وہ لکھنا اب ہاتھ میں جان ہی نہیں ہے، اٹیک ہے، فالج پڑا ہوا ہے، ہاتھ ساکت ہے، اب ہاتھ حرکت نہیں کر رہا تو لکھ نہیں سکتے، زبان سے بول نہیں سکتے، ٹانگوں پر فالج گرا ہے تو کہیں چل کر جا نہیں سکتے۔ المختصر شعر و شاعری پڑھنا چھوڑ دی، لکھنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ فالج کا اٹیک ہوا اور بستر پہ پڑ گئے۔ جب بستر پہ پڑے، شعر و شاعری بند ہو گئی تو اب پیسہ ملنا بھی بند ہو گیا، اب جو تحفے تحائف ملتے تھے وہ بھی بند ہو گئے۔ اب گھر میں غربت آئی، پہلے مالداری تھی اب غریبی آئی، پہلے صحت تھی اب بیماری آئی، تو لوگوں نے بھی اب ان کو بلانا چھوڑ دیا کیونکہ بیمار پڑے تھے۔ جب یہ لوگوں کے پاس گئے نہیں تو مال ملا نہیں، اب پریشان ہوئے، اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ یہاں تک کہ جن لوگوں کے قصیدے پڑھتے تھے، جن لوگوں کی تعریفیں کرتے تھے، جن لوگوں کی محفلوں میں جا کر ان کے سامنے ان کے منہ پر تعریف کرتے اور مال لیتے، ان سے بھی مایوس ہو گئے۔ کیوں؟ ایک دن آئیں گے پوچھنے، 2 دن 3 دن، اگر آپ کی بیماری بڑھ گئی ہے تو زیادہ تو کوئی بھی نہیں آئے گا حال پوچھنے۔ اب یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے۔ بعض بیماریاں ایسی آ جاتی ہیں، گھر والے سکون کی نیند سو رہے ہیں مگر بیمار کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، صحیح ہے، محفل ختم چھے، اب وہ بے قراری بے چینی کے اندر ہوتا ہے۔ اب وہ بعض اوقات اللہ سے موت مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ یا تو اس بیماری سے شفا دے یا صبح پھر سویرے اچھا دکانت مجھ سے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا۔ امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا کے مالداروں سے مایوس ہو گئے، وہ مالدار جن کی شان میں ساری زندگی قصیدے لکھے، مگر انہوں نے مال تو دیا کب تک؟ جب تک تعریف کرتے رہے تب تک مال ملتا رہا۔ اب فالج کا اٹیک ہوا، تعریف کرنا بند کر دی تو مال ملنا بھی بند ہو گیا۔ اب یہ ان امیروں سے مایوس ہو گئے۔ ایک رات سوتے سوتے خیال آیا کہ ساری زندگی مالداروں کے قصیدے پڑھے، ساری زندگی ان کی تعریفیں کی، ساری زندگی ان کے چرچے کیے، مال تو ملا مگر مصیبت میں یہ میرے کام نہیں آئے، تو کیوں نہ میں اب اپنے اس آقا کا قصیدہ لکھوں جو اتنے کریم، اتنے رحیم، اتنے شفیق ہے کہ ایک دفعہ اگر امتی نبی کی طرف رخ کر دے تو پھر مصطفیٰ ساری زندگی اس پر اپنی کرم نوازیاں نچھاور کر دیتے ہیں۔ بستر پر لیٹے لیٹے فالج کا اٹیک بھی ہے، جسم حرکت بھی نہیں کر رہا، اب بڑی مشکل سے کسی کو بلا کر آپ نے حضور کا ایک قصیدہ لکھا، رات کی تنہائی میں لکھا، طویل قصیدہ عربی کے اندر ہے جس کا پہلا شعر یہ ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے، مولایا اے میرے اللہ، صلی وسلم درود و سلام بھیج علی حبیبکا اپنے اس حبیب پر، خیر خلق کلہم جس کو تو نے ساری مخلوقات سے افضل و اعلیٰ بنایا، جس محبوب کو تو نے ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ اب میں بصیری تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے اس لاڈلے محبوب پر اتنی تعداد میں ہمیشہ درود و سلام بھیجتا رہے۔ دائماً ابدا کا مطلب یہ ہے
کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے اے اللہ تب تک تو میرے مصطفیٰ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا رہے۔ یہ پہلا شعر پڑھا، آگے شعر لکھا۔ اب شعر لکھتے لکھتے حضور یاد آ گئے، درود پڑھنے کی عادت نہیں تھی، آج پہلی مرتبہ بیماری کی حالت میں فالج کی اٹیک میں گنبد خضرا کے مکی کو پکارا کہ میرے آقا امام بصیری کہتے ہیں یہ شعر لکھتے لکھتے میں حضور کو یاد کرتا رہا، آقا کو پکارتا رہا، دل غم میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس بیماری میں یہ دنیا دار تو میرے کام نہیں آئے، مگر آج مدینے والے کو پکارتا ہوں، دیکھتا ہوں میرے آقا کتنی جلدی کرم نوازی فرماتے گئے۔ فرماتے میں رات کو سویا، سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں، وہی آقا جن کا قصیدہ لکھتے لکھتے سو گیا، وہی گنبد خضرا کے مکی میرے گھر میں تشریف لا چکے ہیں۔ امام بصیری کہتے ہیں جب حضور میرے گھر میں تشریف لائے، حضور کی آمد کی برکت سے میرا گھر نور سے منور بھی ہوا، خوشبو سے معطر بھی ہوا۔ اب قریب تھا میں کھڑا ہوتا، حضور کی تعظیم کرتا، حضور کا ادب کرتا، مگر جسم پر فالج کا اٹیک تھا، کھڑا نہ ہو سکا، لیٹا رہا، اٹھنے کی کوشش کی، مگر میرے آقا نے فرمایا بصیری لیٹے رہو، ہم اس لیے آئے تاکہ ہم تم سے وہ قصیدہ سنے جو تو نے ہماری شان میں لکھا ہے۔ اے بصیری وہ قصیدہ سنا۔ اب امام یہ قصیدہ کس نے لکھا؟ امام بصیری نے۔ جانتا کون تھا؟ امام بصیری کو پتا تھا، یا رب کی ذات کو پتا تھا، ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر آج پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حضور کی شان و عظمت میں قصیدہ لکھا تو مکین گنبد کے خضرا کے تشریف بھی لائے اور فرمایا بصیری اب وہ نعت تو سناؤ جو تو نے ہماری شان میں لکھی ہے۔ آج شیطان کہتا ہے تم یہاں سے سلام پڑھو گے، یہاں سے درود پڑھو گے، یہاں سے رسول اللہ پکارو گے، نبی کو کیسے پتا چلے گا؟ نبی تو وہاں پر ہے۔ تو اس شیطان کا یہ وسوسہ اپنے دل و دماغ سے نکالیے۔ اللہ نے حضور کو یہ کمال دیا ہے، یہ طاقت دی ہے کہ میرے آقا اگرچہ گنبد خضرا میں موجود ہے مگر نگاہ اتنی اعلیٰ عطا کی ہے کہ حضور گنبد خضرا میں رہتے ہوئے بھی ساری مخلوقات کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح اپنی مبارک ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ اب امام بصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا بصیری وہ قصیدہ تو سنا، اب میں تڑپ گیا، رو پڑا، دل میں ادب تھا، پیار تھا، مگر ایک دل میں یہ بھی بات آ رہی تھی کہ ساری زندگی دنیا داروں کے قصیدے لکھے، مال تو دیا انہوں نے مگر پھر بھی غربت آئی، مگر بیماری میں کوئی پوچھنے نہیں آیا۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے آقا کو پکارا تو میرے آقا خواب میں تشریف بھی لائے اور میرے آقا نے کرم فرما کر مجھے اس بیماری سے شفا بھی عطا فرمایا۔ بصیری کہتے ہیں اب مجھ پر فاجر کا اٹیک تھا، بول نہیں سکتا تھا، ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے تھے، جسم ساکت تھا۔ وکیل گنبد خضرا نے فرمایا بصیری لیٹے رہو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا مبارک ہاتھ میرے جسم پر پھیرا۔ امام بصیری کہتے ہیں اگرچہ خواب تھا، آقا نے خواب میں ہاتھ میں پھیرا، فرماتے جب اٹھا تو ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم پر کبھی فالج کا اٹیک ہوا ہی نہیں۔ اللہ نے مجھے فالج کے مرض سے شفا عطا فرمائی۔ اب فرمایا حضور نے فرمایا اب وہ قصیدہ سنا۔ اب میں حضور کی بارگاہ میں پڑھتا رہا مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلهم۔ میں حضور کی بارگاہ میں یہ قصیدہ پڑھتا رہا، نعت پڑھتا رہا، حضور کی شان بیان کرتا رہا، میرے آقا سنتے رہے، چھومتے رہے، اور جب یہ قصیدہ ختم ہوا میں جانے لگا تو میرے آقا علیہ السلام نے اس قصیدے کا مجھے انعام بھی عطا فرمایا۔ میرے آقا نے اپنے مبارک بدن پر جو چادر مزمل کی لپیٹی ہوئی تھی وہ چادر اتار کر مجھے اس قصیدہ اس نعت پڑھنے کی برکت سے میرے آقا علیہ السلام نے بطور تحفہ وہ چادر مجھے عطا فرمایا۔ بصیری
تمہارا فالج بھی ختم ہو گیا، اب تم پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئے، تم نے ہماری نعت لکھی، ہماری شان کا قصیدہ لکھا، ہم تجھے مبارک دینے بھی آئے، بیماری سے شفا بھی دینے آئے۔ امام مسیری کہتے ہیں حضور تشریف لے گئے، اگرچہ میں خواب دیکھ رہا تھا، فرماتے جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ فالج کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور وہ چادر جو مصطفیٰ جان رحمت نے خواب میں عطا فرمائی تھی، وہی چادر میرے بستر کے سرہانے اب بھی موجود تھی۔ میں نے حضور کی چادر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اپنے چہرے پہ رکھا، کافی دیر اس چادر کو چومتا رہا۔ آقا علیہ السلام کے مبارک مقدس جسم کی خوشبو اس چادر سے آ رہی تھی۔ آپ فرماتے اتنے میں فجر کا وقت ہوا، میں نے وہ چادر لپیٹی، وہ چادر لپیٹ کر فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا، اب نماز جماعت سے پڑھی، جب سلام پھیرا تو لوگوں نے سلام پھیرنے کے بعد لوگ میری طرف متوجہ ہے، اب کوئی مجھے ہاتھ لگا کر چوم رہا ہے، کوئی مصافحہ کر کے چوم رہا ہے، کوئی میرے بوسے لے رہا ہے، میں بڑا حیران و پریشان تھا۔ لوگوں نے کہا مسیری تو فالج کے مرض میں مبتلا تھا، بتا تو صحیح شفا کیسے ملی؟ تو آپ نے اس مبارک چادر کو لہراتے ہوئے فرمایا ہاں ساری زندگی دنیا داروں کے قصیدے لکھتا رہا، مگر آج کوئی پوچھنے نہیں آیا، آج رات پہلی مرتبہ مکین گنبد خضرا کو پکارا تو آقا خواب میں تشریف بھی لائے، قصیدہ سنا بھی، خوش بھی ہوئے، اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ کو میرے جسم پر پھیر کر مجھے اس فالج کے مرض سے شفا بھی عطا فرما۔ سنو حضور نے شفا بھی عطا کی اور بطور انعام اپنی یہ مبارک چادر بھی مجھے عطا فرما۔ اس سے اندازہ کرے، علماء نے لکھا اس سے کئی باتیں ثابت ہوئی۔ نمبر ایک، امتی جب بھی جہاں سے بھی اپنے نبی کو پکارتا ہے، جس عقیدت میں، جس محبت میں، جس پیار میں، جس کیفیت میں حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، آقا کو یاد کرتا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام اس کی پکار کو سنتے ہیں، اسے جانتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں۔ اگر وہ درود و سلام پڑھے آقا یہ بھی سنتے ہیں، اور اگر کرم فرمائے تو اسے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہاں اگر اس سے بھی بڑا کرم فرمائے تو آقا اس کے خواب میں تشریف لا کر اسے شفا بھی عطا کرتے ہیں، اور اس درود و سلام پڑھنے پر میرے آقا اسے انعامات بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ